بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی قرآن پاک کی زبان ہے۔ عربی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عربی سیکھیں تاکہ اپنے رب اور اپنے نبی کے کلام کو سمجھ سکیں، قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آپ خود سے کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے چاہیے کہ عربی سیکھیں، اور عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنا بہت ضروری ہے، نحو صرف کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر نحو و صرف کے آپ صحیح طرح عربی نہیں پڑھ سکتے، صحیح مفہوم اخذ نہیں کر سکتے۔ فاعل کو مفعول بنائیں گے، مفعول کو فاعل بنائیں گے، اس طرح معنی بگاڑ دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نحو و صرف بھی پڑھیں۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں۔ علم نحو کی بنیادی کتاب نحومیر ہم پڑھ رہے تھے۔ نحومیر سے حروف عاملہ کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حروف عاملہ کی چوتھی قسم پڑھیں گے، چہارم یعنی چوتھی قسم، لائے نفی جنس۔ حروف عاملہ کی چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس، یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں ان کی چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس بھی عمل کرتا ہے۔ لائے نفی جنس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لا جو جنس کی نفی کر دے، جنس ہی کی نفی کر دے، وہ لا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لا جو جنس سے حکم کی نفی کرے، خبر کی نفی کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ لا جو کسی چیز کے افراد سے حکم کی نفی کرے اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ وہ لا جو کسی چیز کے افراد سے حکم کی نفی کر دے، یعنی یہ حکم جو ہے اس چیز کے کسی بھی فرد میں نہیں پائی جا رہی ہے، ایسے لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، ٹھیک ہے؟ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ لائے نفی جنس یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں لائے نفی جنس داخل نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ میں داخل ہونے کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مرکب ہوتا ہے، تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتی ہے، اور لائے نفی جنس کے اسم کی تین صورتیں ہیں، اسے بیان کریں گے۔ تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مضاف ہو، لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو۔ نمبر دو ہے مشابہ مضاف ہو۔ مضاف سے مراد کیا ہے؟ یعنی لائے نفی جنس کے اسم کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا گیا ہو، اس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے غلام الزید، زید کا غلام، غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو غلام ہو گیا مضاف۔ اور مشابہ مضاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف تو نہ ہو، لیکن جس طرح مضاف مضافلے کا محتاج ہوتا ہے، ما بعد کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسم جو ہے ما بعد کا محتاج ہو، ایک اسم دوسرے اسم کا محتاج ہو، تو اسے کہیں گے مشابہ مضاف۔ جیسے طالعا جبلا، پہاڑ میں چڑھنے والا۔ اب صرف طالعا کہیں گے چڑھنے والا، کہاں چڑھنے والا؟ تو طالعا جو ہے ما بعد کا محتاج ہے، تو یہ ہوا مشابہ مضاف، ٹھیک ہے؟ تو لائے نفی جنس کے اسم کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک مضاف ہو، نمبر دو مشابہ مضاف ہو، نمبر تین مفرد نکرہ ہو۔ مشابہ یا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو، ان دو صورتوں میں لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ جب لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو تب بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لا غلام رجل ظریف، ٹھیک ہے؟ یا مشابہ مضاف ہو، جیسے لا طالعا جبلا موجود، کوئی پہاڑ میں چڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ ہاں، جب مضاف ہوتا ہے اس وقت بھی منصوب ہوتا ہے، جب مشابہ مضاف ہوتا ہے اس وقت بھی منصوب ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب مضاف ہوتا ہے تو بغیر تنوین کے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور جب مشابہ مضاف ہوتا ہے تو تنوین کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، اور جب مفرد نکرہ ہوتا ہے اس وقت
فتح پر مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چہارم لائے نفی جنس، چوتھی قسم ہے حروف عاملہ کی، چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ اس میں ایلا اکثر مضاف باشد منصوب، اس میں ایلا اس لا کا اسم اکثر مضاف باشد منصوب، اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وخبرش مرفوع، اور اس کی خبر مرفوع، اس لا کا اسم اکثر مضاف اور منصوب ہوتا ہے اور خبر اکثر مرفوع ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ چون لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام گھر میں ذہین نہیں ہے، گھر میں مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں، گھر میں مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں۔ اور اگر نکرہ مفرد باشد، اگر نکرہ مفرد باشد، یعنی لائے نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفرد ہو، نکرہ ہو سے مراد معرفہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، معین ذات پر دلالت کرے، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نکرہ جو معین ذات پر دلالت نہ کرے۔ اگر نکرہ مفرد باشد، مفرد سے مراد کیا ہے؟ لفظ مفرد جو ہے یہ کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے، مفرد ہونے سے مراد ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ لائے نفی جنس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں، نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف ہو، تیسری صورت ہے کہ مفرد نکرہ ہو، نکرہ سے مراد معرفہ نہ ہو، اور مفرد سے مراد کیا؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اگر نکرہ مفرد باشد مبنی باشد بر فتحہ، اور اگر نکرہ مفرد ہو تو مبنی پر فتحہ ہوگا، چون جیسے لا رجل فی الدار، جیسے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو دیکھیے رجلا یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، اور نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے، تو یہ مبنی بر فتح ہے، فتح پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں، یہاں پہ مشابہ مضاف کا ذکر نہیں ہے، جبکہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے مشابہ مضاف بھی ہوتا ہے۔ و اگر بعد او سے مراد بعد لائے نفی جنس، و اگر بعد او، اور اگر اس کے بعد معرفہ باشد، معرفہ ہو، اگر لا کے بعد لائے نفی جنس کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، تکرار لا کا تکرار بمعرفہ دیگر دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم باشد، لازم ہوگا۔ اگر لا کے بعد کوئی معرفہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ دوسرے معرفہ کے ساتھ دوسرے لا کے ساتھ معرفہ کا تکرار ضروری ہوگا۔ اسے بیان کرتے ہیں کہ اگر بعد او، اگر اس کے بعد معرفہ باشد معرفہ ہو، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، تو لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا، دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار لازم ہوگا۔ ولا ملغا باشد، اور لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہ کند، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو ضروری ہے کہ لا کا تکرار ہو دوسرے معرفہ کے ساتھ، اور اس وقت جو ہے یہ لا عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس لا کو کہیں گے ملغا عن العمل، ٹھیک ہے۔ ولا ملغا باشد، اور لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہ کند، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ وآ معرفہ مرفوع باشد بابتدا، اور وہ معرفہ جب لا عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر اس پر اعراب کیا آئے گا؟ لا کے بعد جو معرفہ آ رہا ہے اس پر اعراب کون سا آئے گا، کس وجہ سے آئے گا، بیان کر رہے ہیں۔ وآ معرفہ مرفوع باشد بابتدا، اور وہ معرفہ جو لا کے بعد آ رہا ہے وہ مرفوع ہوگا، کیوں ہوگا؟ بابتدا، ابتدا کی وجہ سے، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے، لا وہاں عمل نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو معرفہ آ رہا ہے اس معرفہ کو لا کا اسم بھی نہیں کہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لا کا اسم تبھی کہلائے گا، لا کے بعد آنے والا جو بھی اسم ہے وہ لا کا اسم تب کہلائے گا جبکہ لا اس میں عمل کرتا ہو، اگر عمل نہیں کرتا تو اس کا اسم نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وآ معرفہ مرفوع باشد
با ابتدا، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے، چوں لا زید عندی ولا عمر، جیسے میرے پاس نہ ہی زید ہے اور نہ ہی عمر. دیکھیے لا کے بعد زید ہے، زید معرفہ ہے کیونکہ اس سے ایک معین شخص سمجھ میں آ رہا ہے، ایک خاص بندہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیونکہ لا کے بعد معرفہ آیا تو اب دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار لازم ہوا. اس لیے دیکھیے ولا عمر، عمر بھی معرفہ اور یہاں پہ لا بھی ہے، تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار کیا گیا. اور یہ یہاں پہ جو ہے زید عمر وغیرہ یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں. لا نفی جنس یہاں پہ عمل نہیں کرتا ہے، لا جو ہے بطور نفی جنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں کہیں کہ زید لا نفی جنس کا اسم ہے. وہ اگر بعد آ، اور اگر اس کے بعد یعنی لا نفی جنس کے بعد، لا کے بعد، وہ اگر بعد آ لا، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد باشد مکرر با نکرہ دیگر، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو اس حال میں کہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو. اگر اس لا کے بعد یعنی لائے نفی جنس کے بعد مفرد نکرہ ہو اس حال میں کہ وہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو. لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفرد ہو، ٹھیک ہے، مکرر با نکرہ دیگر، ایک نکرہ مفرد ہو اور اس حال میں کہ وہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے قید ہے گویا کہ. ٹھیک ہے نا، اگر بعد آلہ، اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد باشد، نکرہ مفرد ہو مکرر با نکرہ دیگر، اس حال میں کہ وہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو، دروں اس میں پنج وجہ روا است، 5 صورتیں روا ہے، درست ہے. ٹھیک ہے، اگر اس لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اس حال میں کہ وہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں. لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اس حال میں کہ اس کے بعد دوسرا نکرہ بھی آ رہا ہو تو پھر اس میں 5 صورتیں جائز ہیں. ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھیے لا کے بعد مفرد نکرہ حول ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے دوسرا مفرد نکرہ ہے قوت، ولا قوت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوسرے نکرہ کے ساتھ لا مکرر ہے، تو یہاں پہ جو ہے 5 صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی دونوں نکرہ میں جو ہے دونوں نکرہ کو مبنی برفت پڑھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ، دو نکرہ کو لا نفی جنس کا اسم مان کر مبنی بر فتح پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری صورت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پہ جو ہے حول دونوں اور قوت دونوں کو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ لا کو جو ہے ہم لیسا کے معنی میں مان کے مرفوع پڑھ رہے ہیں، لا نفی جنس کے طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم دونوں کو مرفوع پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ تو لا جو ہے لیسا کے معنی میں ہوگا. تیسری صورت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس صورت میں پہلا جو ہے حولا جس کو ہم مبنی برفت پڑھ لے ہیں لا حولا، اسے ہم لا نفی جنس کا اسم مانیں گے، اور ولا قوت جسے ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں اسے ہم یہاں پہ لا کو لیسا کے معنی مانیں گے. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھی صورت ہے لا حول ولا قوت، یعنی اس کا الٹا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس میں بھی کریں گے کہ حول میں کچھ جو ہے لا نفی جنس کا اسم نہیں مانیں گے، یعنی یہاں پہ لا کو لیسا کے معنی میں مانیں گے، اور قوتا میں جو ہے لا کو ہم لا نفی جنس مانیں گے اور قوتا کو اس کا اسم مانیں گے، اس لیے اسے منصوب پڑھیں گے، مبنی پر فتح پڑھیں گے. اور پانچویں صورت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ میں حولا لا کا اسم ہے اس لیے مبنی بر فتح ہے، اور قوتن جو ہے یہ منصوب ہے. قوتن سے پہلے جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، اس لا کو ہم زائدہ مانیں گے. ٹھیک ہے، قوتن سے پہلے جو لا ہے وہ لا زائدہ ہے، اور کیونکہ لا زائدہ ہے تو قوتن حولا کے محل پر معطوف ہے. قوتن معطوف ہوا، حولا معطوف علیہ اور قوتن معطوف. حولا کے محل پر، حولا کہاں پہ ہے؟ محل نصب پر ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے قوتن وہاں قوتن اس محل سے معطوف ہوا، اس لیے قوتن حالت نصبی میں ہے. ٹھیک ہے نا، الحاصل یہ کہ لا جو ہے لا نفی جنس یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے
اور اپنی خبر کو ہمیشہ رفع دیتا ہے. اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اس کا اسم مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا مفرد نکرہ ہوگا. مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو ان 2 صورتوں میں جو ہے منصوب ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے. مفرد نکرہ ہونے کی صورت میں بھی جو ہے نا اسے ہم منصوب کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصوب ہوتا ہے، حالانکہ وہ مبنی بر فتح تو ہوتا ہے، لیکن غلام جانی میٹھی صاحب نے لکھا ہے کہ مفرد نکرہ ہونے کی صورت میں یعنی جب مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہوتا تب بھی وہ منصوب ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ لا حول 5ویں صورت جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں یہ کہا گیا کہ حولہ تو لا کا اسم ہے اس لیے مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے. تو قوتن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قوتن یہ حال سے جو ہے معطوف ہے. حال جس جگہ پہ واقع ہے محل، کیونکہ حال جو ہے یہ محل نصب پر واقع ہے، اس لیے اس سے عطف ہونے کی وجہ سے قوتن منصوب ہے، ٹھیک ہے. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس تعلق سے مزید معلومات کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم بڑی کتاب پڑھیں گے. اس کے بارے میں مزید بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لا کے اسم کو حذف کر دیتے ہیں، بعض اوقات لا کی خبر کو حذف کر دیتے ہیں، لا کے اسم کو حذف کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بعض اوقات لا علیہ کا مراد کیا ہوتا ہے؟ لا باس علیہ کا، یعنی قرینہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لا کے اسم کو حذف کر دیتے ہیں. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کہیے کہ جب لا کی خبر معلوم ہو کہ خبر کیا ہے تو اس وقت جو ہے نا لا کی خبر کو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں خبر محذوف ہے، اصل میں ہے لا الہ موجود الا اللہ. تو موجود کیونکہ معلوم ہے، کیونکہ یہی خبر ہے، اس لیے جو ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.